خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گل چیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ ہے۔ ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سن اور سنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سورۃ آل عمران تیسرا پارہ آیت نمبر 81 اور 82 میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ اس سے اگلی آیات کے اندر اس کی مکمل تفصیل ہے، لیکن میں خلاصہ عرض کیے دیتا ہوں کہ فرمایا یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، کیا کہ جب تم دنیا میں جاؤ میں تمہیں نبوت اور کتاب دے دوں، تمہاری نبوت اور رسالت کے ڈنکے بج رہے ہوں، پھر میرا یہ پیارا حبیب، میرا پیارا رسول، جن کے لیے یہ کائنات سجائی گئی ہے، جو نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کے سالار ہیں، اللہ کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے، یہ میرے حبیب تشریف لے آئے، تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے، ضرور ایمان لانا ہے اور ضرور ان کی مدد کرنی ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا تم اس ذمے کو، اس بھاری ذمے کو اٹھاتے ہو، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ تو سب نبیوں نے کہا، عرض کیا، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ بات یہی ختم نہیں ہو رہی، فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ اور میں تم سب پر گواہ بن جاتا ہوں۔ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیجئے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سورۃ آل عمران تیسرا پارہ آیت نمبر 81 اور 82۔ تو یہ عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے۔ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے دو جلسے فرمائے، ایک جلسہ توحید ہے اور دوسرا جلسہ رسالت ہے، جلسہ میلاد مصطفیٰ ہے، محبوب کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلے جلسے میں سب روحوں کو جمع کیا گیا، سب انسانوں کی روحوں کو، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، تو ہمارا رب ہے۔ بس جلسہ ختم ہو گیا۔ یہاں بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے جواب دیا وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ پھر آپ سے سن کر سب نے جواب دیا۔ بس جلسہ توحید اسی بات پہ ختم ہو گیا، میں تمہارا رب نہیں، سب نے کہا تو ہمارا رب ہے، بس اختتام۔ لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے پیارے نبی کی ذات گرامی کی، تو یہ جلسہ میلاد مصطفیٰ کا جلسہ ہو رہا ہے عالم ارواح کے اندر، اور نبیوں کو بلایا گیا ہے، پاک لوگوں کو جمع کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت شان مصطفیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، جو کچھ ہونا ہے اس کو جانتا ہے، جو ہو چکا اس کو جانتا ہے، اس پر کوئی ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے مثل و بے مثال ہے، وہ سب کو جانتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ ان کے دور نبوت کے اندر تو میرے محبوب نہیں جائیں گے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمانوں پہ آئے ہوئے تقریباً 600 سال کا زمانہ ہوگا جب میرا حبیب تشریف لے جائے گا۔
لیکن اللہ تبارک و تعالی نبیوں کی جماعت میں ذکر مصطفیٰ فرما کے جلسہ رسالت اور جلسہ میلاد ہو رہا ہے، اپنے محبوب کی عظمت و شان کو بیان کر رہا ہے، اور پھر صرف یہ نہیں فرمایا کہ نبیوں میرا رسول آئے گا اور تم نے ایمان لانا ہے، بلکہ بڑے پکے وعدے ہو رہے ہیں، بھاری ذمہ دیا جا رہا ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے تم ایک دوسرے کے گواہ بنو اور میں تم سب پر گواہ ہوں۔ بتانا کیا ہے کہ یہ کائنات جو کچھ بنا ہے اسی محبوب کے وسیلے سے بنا ہے، اور تمہیں بھی جو نبوت اور رسالت جو عظمت و شان دی جا رہی ہے یہ اسی محبوب کا صدقہ ہے۔ اصل آمد تو ان کی آمد ہے، اصل شان تو انہی کی شان ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کریمہ کے اندر اپنے محبوب کی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ ویسے تو الحمد سے والناس تک پورا قرآن میرے اور آپ کے پیارے نبی کی نعت ہے۔ یہ زیرہ زبراں شدہ مداں وش شان نبی دے آئیاں، آمہ لوکاں خبر نکائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ بریلی کے تاجدار عاشقوں کی امام اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لاوا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ جس محبوب کی عظمت و شان ان کا رب بیان فرمائے پھر اور کون ان کی شان و عظمت کو بیان کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ اللہ کی شان بھی پیارے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الکہف میں فرماتا ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درختوں کی کلمیں بن جائیں، سارے لکھنے والے لکھنے بیٹھ جائیں، تمہارے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اللہ کی شان ختم نہیں ہوگی، اس کا علم، اس کی صفات، اس کا مقام ختم نہیں ہوگا۔ تو فرمایا خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر تفسیر خازن میں ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم سے لے کر جو نبی بھی دنیا میں بھیجا اس سے وعدہ لیا ہے کہ جا کر اپنی امت کو میرے محبوب کی تعریف و ثنا سنانی ہے۔ ہر نبی آیا اس نے اپنی امت کو شان مصطفیٰ سنائی، مقام مصطفیٰ بیان کیا، ان کی عظمت و شان ان کی کتابوں میں، صحیفوں میں، ان کی زبانوں پر، ان کی امتوں میں چرچے تھے کہ وہ محبوب آ رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قول تو 28واں پارہ سورۃ الصف کی آیت نمبر 6 کا حصہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام 600 سال پہلے بنی اسرائیل کو جمع کر کے فرما رہے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ خوش ہو جاؤ، تمہیں خوشخبری ہو، میرے بعد وہ رسول تشریف لا رہے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے۔ تو وہی ہے جن کے لیے یہ دنیا سجائی گئی ہے، انہی کی عظمت و شان کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ وہ نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہیں، وہ رسولوں کے سردار ہیں، نبیوں کے تاجدار ہیں۔ حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، نبیوں میں وہ نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، نبیوں میں وہ نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان کی شان و عظمت بیان کرنے، سننے، خوش ہونے اور ان پر درود و سلام پڑھنے، ان کی مبارک سنتوں پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس منہ